سلواڈور ڈالی سے بات کرتے ہیں, یہ بڑے دنوں بعد آئی ہیں. ہلو جی, کیا حال ہے غالب بھائی؟ کیا حال ہے میں حاجی ٹھیک مست بھائی؟ ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک, زبردست. کیا حال ہے حاجی مست بھائی آپ کی؟ میں سن رہا ہوں آپ کے بہت زبردست آپ کی اور غالب کی کولیبوریشن ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. ہم بہت پرانے جوٹی دار ہیں یار اصل میں. جی 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 بالکل. تو میرا ایک سوال تھا غالب بھائی, بلکہ حاجی مست بھائی سے بھی تھا. آپ کو لگتا ہے کہ جو امام اعظم ہے ابو حنیفہ, وہ لائک سینٹ پال ہے آف اسلام؟ بالکل. اچھا ہاں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ اسلام کو اگر یہ مانا جائے کہ ابو حنیفہ, کیونکہ امام ابو حنیفہ بھی مجھے ایک میتھیکل شخصیت ہی لگ رہا ہے, کیونکہ آگے جو بھی سارا کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف ان کے شاگردوں سے ہے. یہ ہمبلی اور کیا کہتے ہیں اس کو, یہ سارے ہاں جی, یہ سارے وہاں سے, مطلب کہ وہ اگر یہ مطلب کہ ایک ہی بندے کے اسٹوڈنٹ تھے تو یہ 4 مختلف فرقے کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ اس سے جب ہم اب میرے خیال میں یہ میں نے ابھی بھی یہ جو ٹاپک پہ اپنا پڑھنا شروع کیا ہے, ابھی میں بہت زیادہ نہیں پڑھ پایا ہوں, لیکن یہ ایک جب یہ اسلام بنایا جا رہا تھا محمد گزر چکا تھا, اس وقت کوئی پتہ نہیں تھا اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام تھا بھی یا نہیں تھا. جی 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 جی. یہ اسلام میں ایسا بندہ ہے جس نے کافی حد تک مطلب کہ اپنا جتنے بھی آپ کی رول اینڈ ریگولیشن ہے, اس نے اپنی طرف سے اگلی جو پرانی اساطیر, یہودیوں کی اساطیر پڑھ کے یا ان کی کیا کہتے ہیں اس کو, عیسائیوں کی اساطیر پڑھ کے, یہ ان کو اس نے آگے اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور ایک قانون بنانے کی کوشش کی. میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر حنفی نہ ہو تو اسلام علیہ قرآن کے اوپر تو آپ جو اسلام پریکٹس کریں وہ تو ہے ہی نہیں, تو ایگزسٹ نہیں کر سکتا, ناٹ ایٹ آل. نہیں کر سکتا. اور دوسری بات ہے, سب سے بڑا جو مجھے پرابلم ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا جی, کہ قرآن اس طرح ہوا یا قرآن اس طرح ہوا, لیکن ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ جب آیا, وہ سب سے پہلے اس کا کام کیا تھا؟ قرآن لکھنا. جی. لیکن اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہمارے پاس کوئی ابو حنیفہ کا کوئی قرآن نہیں ملتا ہے کہ یہ ابو حنیفہ نے قرآن کو تدوین کیا ہے یا لکھا ہے یا یہ وہاں سے قرآن آیا ہے. حالانکہ ابو حنیفہ سے 4 فرقے آگے نکل رہے ہیں, وہ امام اعظم ہے. جی ٹھیک ہے نا. اگر وہ علی نے نہیں لکھوایا قرآن, اپنا کیا نام ہے اس کا, 4 خلیفہ نے, مطلب کہ کسی نے نہیں اس کو قرآن کو لکھوایا, لیکن امام ابو حنیفہ تو ٹپیکلی شریعت کا کام کر رہا تھا نا, اس کو تو سب سے پہلے قرآن لکھنا چاہیے تھا بفور ہی رائٹس اینی لاز. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنی طرف سے لائک, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ مے بی اس کا کام ڈسائفر کرنا تھا, لا لکھنا تھا, اس کا کام یہ نہیں تھا, تو اس کے پاس جو انفارمیشن تھی اس نے اس کے مطابق اپنا جورسپروڈنس بنائی. وہ اپنا کلیم تو یہ کرتا ہے نا کہ اس کا سارا لا جو ہے قرآن سے نکل رہا ہے. نہیں, وہ کلیم کرنا تو ایک الگ بات ہے, وہ تو کہہ سکتا ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب مے بی لائک ہی واز اسائنڈ بائی مامون الرشید, اور آئی ڈونٹ نو, ناٹ دی عباسیائڈز, عباسیوں نے اس کو لائک تانیات کیا تھا. میں یہ بات تو وہ ہے نا کہ مطلب کہ اس کی ڈیوٹی کیا تھی. ٹھیک ہے نا, اگر میں نے اس کو ہائر کیا تو اس کی کیا ڈیوٹی تھی. ٹھیک ہے نا. ایز اے مسلم امام اعظم ہے وہ, اس کی وہ مطلب کہ کیا نام ہے اس کی, تو وہ پیڈ کوئی چیز نہیں ہے نا. وہ امام اعظم تھا تو سب سے پہلے وہ قرآن کو لکھتا ایگزیکٹلی حرف بحرف جس طرح آج ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. امام ابو حنیفہ کے وقت کا ہمیں کوئی ایسا قرآن نہیں ملتا ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے تدوین کیا ہو, حالانکہ وہ امام اعظم تھا. ہی should have wrote this thing first. ٹھیک ہے نا. لیکن حاجی بھائی مجھے ایک بات نہیں سمجھ رہی, آپ کیوں سمجھتے کہ قرآن تدفین کرنا اس کی ذمہ داری تھی؟ مجھے یہ نہیں چیز سمجھ آ رہی. میں ذمہ داری نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ ذمہ داری نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہی کرنا تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایز اے صرف مسلمان اور ایز اے امام, ٹھیک ہے نا, جب وہ کسی چیز کو پڑھا رہا ہے یا اپنا اسکول قائم کر رہا ہے, اس کے اندر ایسا قرآن تو ہونا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے نا, جس کو وہ پڑھا کے آگے سے پڑھا رہا ہے, اس کی ذمہ داری تو اس لیے بنتی ہے کہ وہ اس اپنا کیا نام ہے اس کے فرقوں کا, یا امام اعظم تھا, اس کا اسکول تھا جس کے اندر اس کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو اپنے شاگرد تھے. آخر ان شاگردوں کو وہ کون سا قرآن پڑھاتا تھا جب وہ قرآن تھا ہی نہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اس وقت جو یہ شاگرد تھے لائک ان 800 AD, سم ویئر اراؤنڈ 800, وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کسی سے انسپریشن لے رہے تھے؟ یہ بھی ایک بڑی مطلب کہ کیا نام ہے میتھیکل بات ہے کہ اس کے پاس 800 قسم کے اپنا وہ جو اسٹوڈنٹس تھے.
राइट, वो अगर वो 800 स्टूडेंट्स थे उसके पास, तो वो वुड हैव लॉट मोर लिटरेचर अबाउट क्या दूसरी नाम है। बात ये है कि ये बगदाद में था, हाँ ये बगदाद मतलब में था, और इसका जो तदरीस का सिलसिला है वो शुरू होता है उमय्यदों के दौर में। 699 की इसकी पैदाइश बताई जाती है, 80 हिजरी, ठीक है। पैदाइश इसकी हो रही है उमय्यदों के दौर में, उमय्यदों का डाउनफॉल इसके सामने हो रहा है, और ये जाके मर रहा है तकरीबन 770 के करीब कहीं ना। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद ये मशहूर भी इस वजह से हुआ कि ये अब्बासियों का गो टू गाय था। हाजी भाई आपका क्या ख्याल है? मेरा भी यही बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली ख्याल है मशहूर इस वजह से हुआ, शायद पहले कोई और लोग हों जो उमय्यदों के थे मशहूर। एग्जैक्टली ये एक बड़ा अपना, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह इसका मतलब वो मौजूद नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्योंकि पर्शियन था, तो आपको लगता है कि हमारे इस्लाम के अंदर जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म की जो छाप है वो इसी की वजह से है? यानी हाँ। अगर हम इन्फ्लुएंस देखें तो अबू हनीफा का ज्यादा इन्फ्लुएंस है आज के इस्लाम पे देन मोहम्मद, लाइक प्योर प्रैक्टिकल बेसिस पे। आपको क्या लगता है? मोहम्मद का इस्लाम तो हमें पता ही नहीं कौन सा था। जो भी है हाँ जी, ये तो है ही, मतलब कि अपना बाद का इस्लाम है ये, अवाम अबू हनीफा का ही इस्लाम आप कह सकते हैं, जिसको हम ये कह रहे हैं कि मतलब ये मोहम्मद का इस्लाम है। सो ये मतलब मेरा ख्याल कूफा में पैदा हुआ था गालबन, ये अपना बगदाद ये अबू कूफा में पैदा हुआ था, बगदाद में फौत हुआ। बगदाद में फौत हुआ ये। हाँ जी, कूफे में पैदा हुआ, बगदाद में ये किसी अपना खलीफा ने इसको उठा के कैद कर दिया था, क्योंकि उसका वो अपना कोई काजी नहीं बन रहा था, तो उसने उठा के उसको कैद कर दिया, उसको वहीं पे मार दिया, अपना वहीं मर गया। इमाम अबू हनीफा जो लाइक गालिब जैसा सेंट पॉल की जो राइटिंग्स हैं वो सारी उसकी हैं, या उसमें भी कोई हमें मिथोलॉजिकली नजर आती, तो इसी तरह हमें हनीफा में नजर आ रही 700 साल बाद वही चीज रिपीट नहीं, हो मगर रही है? पॉल जो है ना वो मिथिकल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि उसके लेटर्स जो है ना वो मिलने शुरू हो जाते हैं, उसकी क्रीड्स, छोटे लेटर्स के छोटे छोटे पोर्शन वो मिलने शुरू हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में अगर किसी बंदे का है ना कंफर्म कि कोई एग्जिस्ट करता था तो वो पॉल ही है मेरा। वो पॉल है। जीसस का, हालांकि हमें जीसस का मतलब खुद पता नहीं है, जीसस का नहीं पता, पॉल मोस्ट प्रॉब्ली एग्जिस्ट करता था, ठीक है, और उसके लेटर्स मिलते हैं, वो बहुत सी ऐसी बातें करता है जो कि उस टाइम की बातें हैं। मगर पॉल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि वो कभी जीसस से खुद मिला नहीं था, ठीक है, इसलिए वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का सोर्स है ही नहीं है। फिर बात ये है कि क्रिश्चियनिटी में गॉस्पल्स जो हैं जिन लोगों के नाम से डिनोटेड हैं वो उन्होंने तो वो लिखी ही नहीं है, ठीक है। गॉस्पल्स जिनके नाम से डिनोटेड है उनसे नहीं लिखी, मैथ्यू, मार्क, जॉन, ल्यूक, ये नाम शुरू में जब गॉस्पल्स शुरू में जो सबसे पुराने गॉस्पल्स के मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं उनमें किसी बंदे का नाम ही नहीं है, नाम ही मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं उनके ऊपर लिखा हुआ। और बाद अज़ां फिर जब 100 साल गुजर जाते हैं यीशु के मरे हुए, तो उसके बाद तकरीबन 150 से 200 साल बाद तकरीबन ना 150 टू 10 एडी के दरमियान में इनके आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स द एंड ऑफ सेकंड सेंचुरी इनके ऊपर नाम आने शुरू होते हैं, थर्ड सेंचुरी में सॉलिडिफाई होते हैं। इवन के चौथी सेंचुरी के अंदर भी जो आपको 2 मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं जो कि 4th सेंचुरी के डेटेड हैं, वेटिकानस और साइनेटिकस, दोनों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज के गॉस्पल्स में है ही नहीं। उनके अंदर ऐसी बहुत सी ऐसी आज की गॉस्पल में हैं चीजें जो उनमें है ही नहीं, ठीक है। तो इधर भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि मैं समझता हूँ रिलीजियस मॉडल हर तरफ एक जैसा ही है, सारे एक तरह ही करते हैं, एक तरह ही करते हैं। पहले जिस तरह टाइम गुजरता गया है उसी तरह ये इवॉल्व होते चले गए हैं, उसको उस जमाने की जो जमाना था मतलब आ रहा था उसके मुताबिक उसको ढाल दिया गया है। तो हाजी मसद मुझे बताएं, हम जो अब ये हम बात कर रहे हैं अभी, लोग अगर ये सुनेंगे हमारी बात कहेंगे स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ऐसी लाइक हवाई घोड़े मार रहे हैं, लाइक अगर हम किसी मुस्लिम बंदे से बात करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है जो अभी हम थॉट प्रोसेस करें ये इस्लामिक स्कॉलर्स ऑलरेडी इसके ऊपर सोच चुके हैं या सोचते हैं या नहीं, या ये दिस इज जस्ट लाइक इंडिपेंडेंट हिस्टोरियंस के जुमरे में बात आती है? देखिए मेरे ख्याल में सिर्फ यासिर काजी जैसे लोग सोचते होंगे, बाकी मुल्लों के पास ही कैपेबिलिटी नहीं है। बाकी हाजी भाई जी।
جی یہ جن کا تو روزی روٹی ہے ٹھیک ہے نا, اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ تو اس کے متعلق سوچتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جو ہے وہ جو لکھا ہے وہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو باقی جو ہم پہ رہی, جو ریشنل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو کویسچن کرنا چاہیے, جب ہم اس کو کویسچن کرتے ہیں تو کویسچن اگر یا تو یہ ہمیں کویسچن کا جواب مل رہا ہوتا تو ہم مزید کویسچن نہ اٹھتے, لیکن جب ہم ان کے اوپر کویسچن شروع کرتے ہیں تو مزید کویسچن شروع ہو جاتے ہیں, کویسچن سے آگے کویسچن نکل آتے ہیں. وہ جب ایسی آگے سے جی جی جب جی آگے جی سے آگے کویسچن نکل رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ ضرور کالا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ چیز جو یہ بلیک ہول ہے جو اس کو کبھی سالو کر پائیں گے, کہ یہ ہمیشہ ہی ایک رہے گا کہ کوئی یہ ہمیشہ ہی ایک انسالوڈ پزل رہے گی؟ اس کو ریئلزم اور ریئلسٹک سوچ والے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم کریں گے. یہ جو چیز ہے یہ بڑی دیر سے پھیلی ہوئی ہے, خدا کا کانسیپٹ اور کوئی ایسی چیز جو اب دور ہے وہ تمہاری ہیلپ کر سکتی ہے, جو تمہارا کیا کہتے ہیں اس کو گو ٹو تھنگ ہے. مطلب اب کوئی بھی پرابلم ہو جاتی ہے لوگ اللہ کے پاس بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دے تھنک کہ اللہ مطلب ان کی ہیلپ کرے گا, حالانکہ نہیں وہ اپنی ہاں جی جی نہیں, میں کہہ رہا تھا اسلام کی میں بات کر رہا تھا ہاں جی, میں اسپیسیفک. وہیں پہ پہنچ رہا ہوں. مطلب کہ جی اسلام بھی اسی میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لوگ زیادہ تر اسلام کو اس لیے مانتے جو اسلامی گھروں میں بھی پیدا ہوئے, ظاہر ہے ان کی ایک تو مطلب کہ بچپن سے برین واشنگ کر دی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود کئی ایسے لوگ ہیں جس طرح ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جن کو سمجھ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مطلب کہ اس کو کویسچن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. وہ ڈر, ایک خوف کہ اللہ میاں کو مطلب کہ اس طرح ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ ہماری بچپن سے برین واشنگ ہو چکی ہے. لیکن یہ جو آپ کا کویسچن ہے کہ یہ کیا آگے جا کے ہم مطلب کہ لوگ کچھ سمجھ بھی سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے, تو یہ آہستہ آہستہ ہی مطلب آگے ہی آئے گی. جس طرح آج ہم کویسچن کرنے شروع ہوئے, جب ہم شروع ہوئے تھے یہاں پہ فیس بک پہ, تو آپ بلیو نہیں کریں گے اپنا ٹوٹل تقریباً 200 ہمارے وہ ہوتے تھے, کیا کہتے ہیں 300 ہمارے اپنا ممبرز ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور میں گالیاں کھایا کرتا تھا اکیلا اس کے اوپر, یاہو کے اوپر. اس وقت مائک پہ بات کرتے تھے یاہو کے اندر نا, لوگ 1000-2000 بندے کا گروپ ہوا کرتا تھا, میں وہاں پہ کوئی جا کے بات کر دیتا تھا تو 200 بندہ مجھے 250 بندہ گالیاں نکال رہا ہوتا تھا. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی میرے جیسا ایتھیسٹ ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے یہ پورا کارواں بنتا چلا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایوولوشن ول ٹیک اے ٹائم. مطلب کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کل کو یہ کام ہو جائے گا یا پرسوں کو یہ کام ہو جائے گا یا ترسوں کو کام ہو جائے گا, اٹ از امپاسبل. اٹس گونا ٹیک جنریشن, بٹ اٹس گونا ٹیک ون بائی ون. آج آپ ہیں, کل میں ہوں, میرے بچے ہیں, میرے بچوں کو میں جو پڑھاؤں گا they will think about it, they will question it and so their kids. تو اس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ آپ دیکھ لیجیے یہ چوتھی پانچویں جنریشن تک یہ پرابلم چلتا رہے گا. صحیح. لیکن آخری جو بات تھی میری یہ کویشچن ہے کہ یہ اس وقت جو ابھی ہم کویشچنز اٹھا رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامک اسکالرز ان جس طرح یہ ادھر ہیں مدینہ میں ہیں یا یہ الازہریہ میں ہیں یا ایون یہ جو شیعہ اہل تشیع کے جو اسکالرز ہیں کم وغیرہ میں, یہ سوچ رہے ہیں چیزوں کے اوپر کہ یہ بلائنڈ سائڈڈ رائٹ ناؤ جو ابھی ہم کویشچنز اٹھا رہے ہیں ٹورڈ اسلامک ہسٹری, اسلامک I will say 85% of them are blindsided and 15% know this, but they're exploiting it and they're making money out of it. چلیں ڈالی, کوئی اور آپ کا کوشچن ہے؟ چلیں نہیں, بس اتنا ہی ہے آج. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو حاجی بھائی, تھینک یو والے بھائی, Thank you, Darren. Thank you. بائے.